الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزت و احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچیوں، آج کا یہ جو عنوان ہے ہم سب کے لیے توجہ کا طالب بھی ہے اور ہم سب کے لیے فکر مندی اور سوچنے کی ایک راہ بھی ہموار کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی جو دولت اور نعمت ہے وہ ایمان ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک پیش آنے والے بہت سارے حالات بیان فرمائے. اس موقع پر آپ نے کفر و ایمان پر خاتمے کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى، کہ انسان مختلف طبقات میں پیدا کیے گئے. فمنهم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا، کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو ایمان ہی کی حالت میں پیدا ہوئے، ایمان والے ماحول میں رہے اور اللہ نے ان کے لیے یہ سعادت بخشی کہ وہ ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، اور حضور نے فرمایا کہ کچھ بد نصیب وہ ہوں گے جو کفر کے ماحول میں انہوں نے جنم لیا، کفر کے ماحول ہی میں ان کی پرورش ہوئی اور کفر ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، کہ پیدا تو ایمان والے ماحول میں ہوئے، ایمان والوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، لیکن وقت آخر آیا تو اس سے پہلے حالات کا شکار ہو گئے، اپنے ایمان کو بنا نہ سکے، باقی نہ رکھ سکے، ماحول سے متاثر ہوئے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بدقسمتی سے کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، اور حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پیدا تو ہوئے کافر ماں باپ کے گود میں اور پرورش ماحول بھی انہیں کفر کا ملا، لیکن خوش نصیبی ان کے لیے یہ تھی کہ وہ ایمان سے جڑ گئے، ایمان ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا. تڑپ تھی، جستجو تھی، جذبہ تھا، صحیح نتیجے تک اور صحیح مقام تک پہنچے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ ان 4 طبقات میں سب سے زیادہ تشویش کا جو طبقہ ہے وہ یہی ہے کہ پیدا تو مسلمانوں کے درمیان ہوئے، مسلمانوں کے ماحول میں رہے، لیکن اپنے ایمان کو بچا نہ سکے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اسی موضوع پر ہمارے آج کا یہ پروگرام ہے کہ ہم اپنے گودوں میں پرورش پانے والی اولاد کو، اپنے گھروں میں رہنے والے بچوں اور بچیوں کو اور اپنے اطراف رہنے والی جو ہماری ایمان والی بہنیں اور ایمان والے بھائی ہیں، ہم ان کے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا ہے اور منافق اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن رہتا ہے. یہ جو حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے حقیقت یہی ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیے ہیں، پرس میں ہیں اور آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی اور بار بار آپ کی نگاہ اسی پرس کی طرف جاتی رہے گی
اور کوئی اتر رہا ہے، کوئی چڑھ رہا ہے، اور اس پرس کے پاس کوئی ہاتھ بھی اگر ڈال رہا ہے چاہے اپنے ہی بیگ کو لینے کے لیے، لیکن آپ پھر اسی تردد اور شک کے ساتھ کہ پتہ نہیں کہیں یہ میرے پرس میں سے پیسے نہ نکال لے، نیند بھی نہیں آئے گی، اور ہماری توجہ اسی بیگ کی طرف رہے گی، کیونکہ 1,00,000 روپیے ہیں، پیسے ہیں تو فکر ہے کہ کہیں چلے نہ جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو بس میں بیٹھ کے بھی نیند آتی ہے اور پوری بے فکری کے ساتھ ہم سوتے رہتے ہیں۔ دنیا میں ایمان کی گارنٹی کے مومن باقی رہیں گے، یہ صرف انبیاء اکرام علیہم السلام کا امتیاز ہے، ورنہ انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کے لیے یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ان کا ایمان باقی رہے گا۔ اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے حالات قرآن کریم نے جو بیان کیے ہیں، تو اس وقت میں بس اس کا ہلکا سا اشارہ آپ کو کروں کہ حضرات انبیاء کی جو دعائیں قرآن کریم نے نقل کی ہیں، جبکہ انبیاء کا ایمان وہ گارنٹی والا ہے، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس تشویش میں مبتلا ہوں کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا، لیکن قرآن نے ہماری رہبری کے لیے اور ہمیں اپنے اندر اپنے ایمان کو کتنا اس سلسلے میں فکر مند رہنا چاہیے اس پر توجہ دلانے کے لیے اللہ کے رسول قرآن کریم نے انبیاء کی دعائیں نقل کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وہ نبی جنہوں نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کے خلاف، شرک اور کفر کے خلاف جنہوں نے ساری زندگی گزاری، اور ان کی ساری کوششوں کا محور یہی تھا کہ دنیا سے بت پرستی کو اور شرک کو مٹا دیا جائے، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش اور پوجا سے بچا لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن نے ان کی دعا نقل کی ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے ایمان اسلام کی حالت میں وفات عطا فرمائیے اور نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تو اس وقت حضور کی اکثر دعا کیا فرماتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے پروردگار آپ میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجیے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ اکثر یہ دعا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اگر ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ تم مجھے دیکھ کر یہ کہہ رہی ہو اور پوچھ رہی ہو کہ آپ کو اس دعا کی کیا ضرورت ہے، اور میری نظر اللہ کے بے نیازی پر ہے کہ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور کسی سے کوئی اللہ تعالیٰ کا رشتہ اور ناطہ نہیں ہے، اس لیے وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس لیے اگر وہ کسی کے ایمان کو چھین لے تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا ہے، کوئی اسے ٹوک نہیں سکتا ہے، اس لیے اس بے نیاز بادشاہ کی بے نیازی جب میرے سامنے رہتی ہے تو میری زبان سے بے ساختہ یہ دعائیں نکلتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ انہو لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ، کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہے ہدایت پر باقی رکھے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا مانگی تو دعا فرمائی اللہم اعطنی ایمانا ویقینا لیس بعدہ کفر، کہ اے اللہ مجھے ایسا ایمان اور یقین عطا فرمائیے کہ اس کے بعد کفر زندگی میں نہ آئے۔
تو یہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیغمبران خدا ان دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ایسی قیمتی نعمت اور دولت ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر اس ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ مبشر بالجنہ ہیں، انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا گیا، لیکن بخاری شریف میں ابن ابی ملیکہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی اور ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہوں۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ نافق حنظلہ کافی مشہور ہے، اور حضرت عمر فاروق جیسا ایمان کے انتہائی اونچے درجے پر فائز انسان کا حضرت حذیفہ بن یمان سے بار بار یہ پوچھنا کہ حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے جو نام تمہیں بتائے ہیں مجھے وہ بتا دو، اس لیے کہ یہ تو ایک راز ہے، بس میں تم سے یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نفاق کے ڈر نے جو سابقین اولین تھے، جو اسلاف تھے اور پہلے مسلمان تھے، ان کے دلوں کو دہلا رکھا تھا، اس لیے کہ وہ اس کی باریکی، اس کی نزاکتوں، اس کی خطرناکی سے واقف تھے۔ اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ اسلاف کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے اندر نفاق کا کیڑا نہ آ گیا ہو اور نفاق کا زہر میرے ایمان کو کہیں ختم نہ کر چکا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وفات کے وقت سخت بیمار تھے، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ گنہگار پا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر فرمایا، اللہ کی قسم میرے سارے گناہ میری نظر میں اس مٹی سے بھی زیادہ ہلکے ہیں، میں تو اس سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں مرنے سے پہلے میرے ایمان کو سلب نہ کر لیا جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ساری قومیں امت مسلمہ اہل ایمان کی طرف ایک دوسرے کو ان کے کھا جانے کے لیے اسی طرح دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم رہے گی کہ سارے لوگ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، لیکن تم بے وزن ہو جاؤ گے، كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سیلاب کا جو جھاگ ہوتا ہے اس طرح تم بے وزن اور بے قیمت بن جاؤ گے، اور دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور رعب نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت وہ رگ رگ میں سرایت کر جائے گی اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر جم کر رہنا، باقی رہنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہتھیلی میں لے کر کھڑا ہونا۔ تو میری بہنوں اور ماؤں، تمام فتنوں میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ ارتداد کا فتنہ ہے، چاہے وہ فکری راستے سے آئے یا تہذیب کے راستے سے۔ تمام کافروں کی کوشش ہر زمانے میں یہی رہی ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس زمانے کے کافروں کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، وہ ہمیں اپنے ایمان سے، ہمارے ایمان سے ہم کو ہٹا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ سازش کر رہے ہیں اور اس کے لیے
یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ سیاسی طور پر ہمارے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، سماجی طور پر، معاشی طور پر، تہذیبی طور پر، تعلیم کے راستے سے، یہ مختلف راستوں سے ہماری نسلوں کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ تمہیں یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں ایسا کیا جا رہا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تو صرف کوششیں ہو رہی ہیں، ورنہ تو قتل و قتال بھی کیا جائے گا، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ یہ تو ہمیشہ سے کفر کی یہ کوشش رہی ہے کہ تمہیں ایمان سے ہٹا دے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ اور ایمان کے دشمن اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے دین کو چھوڑ نہیں دو گے اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی نہ کر لو گے۔ اس لیے اس وقت ہمارے سامنے جتنے مسائل ہیں وہ نئے نہیں ہیں، وہ سب پرانے ہیں، ہاں شکلیں نہیں ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلے یہ نہیں تھا اور اب یہ راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں ہمیں جس پر غور کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کفر یہ کوششیں کر رہا ہے اور شرک کے راستے سے ہمیں اس طرح اس پر ڈھالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، اور اللہ نے مجھے جو منصب اور مقام عطا فرمایا ہے، ورثۃ الانبیاء کی جو ذمہ داری اور بوجھ اللہ نے میرے اوپر ڈال دیا ہے، خوش نصیبی اور خوش قسمتی سے اللہ نے دین کی صحیح فہم اور قرآن و سنت کا صحیح علم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کروڑوں اور لاکھوں انسانوں میں جو ایمان کی حیثیت، ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے، ایمانی ماحول انہیں ملا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دین کو قریب سے گہرائی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی جو توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، تو یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ماحول میں ایمان کے بقا اور تحفظ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہماری یہ صلاحیتیں اور اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں یہ کیسے کارگر ہوں گی، اور کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داریوں سے کیسے عہدہ برا ہوں گے۔ اصل فکر اور تشویش کی اور اصل سوچنے کی چیز یہ ہے۔ اس لیے ہمیں مختلف پہلوؤں سے جائزہ بھی لینا پڑے گا کہ ہماری اولاد اور ہماری نسلیں وہ کن کن راستوں سے کفر اور شرک سے متاثر ہو رہی ہیں، اور شیطانی اور دجالی طاقتیں انہیں کن کن راستوں سے اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہیں ہمیں نظر آئے گا کہ غربت یہ لوگوں کے ایمان کو چھین لینے کا سبب بن رہی ہے، تو کہیں ہمیں نظر آئے گا کہ نہیں یہاں تو غربت نہیں ہے، یہاں تو بہت زیادہ دولت کی ریل پیل ہے، اور لیکن اس کے باوجود یہ کفر کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے چین ہیں، اور کفر اور شرک کی چیزوں کو بڑی شان اور شوکت کے ساتھ یہ اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم صرف یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو ہمارا یہ فیصلہ غلط ہے۔ غربت یہ بھی ایک وجہ ہے، ورنہ تو دولت کے باوجود 50 اہل ایمان اور مسلمانوں کے درمیان رہنے والے ایسے افراد اور ایسی بہنیں اور ایسی بیٹیاں ہمیں مل جائیں گی جو دولت کے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کو باقی رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف دولت مند طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ کہیں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اعلیٰ تعلیم یہ بھی آدمی کے ایمان کو چھیننے کا سبب بن رہی ہے، کہ ہماری انتہائی تعلیم یافتہ اور بڑی بڑی ڈگریوں کی حامل، بڑے بڑے عہدوں پر فائز اور بڑے بڑے مناصب کے اوپر جو بیٹھی ہوئی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ بھی اپنے ایمان کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی ہمارے ہی ضلع میں جو اس وقت کلکٹر ہے وہ ایک مسلمان خاتون ہیں،
لیکن ابھی چند دن پہلے وہاں ایک مشہور مندر میں اس کی سالانہ تقریب تھی، تو وہ مسلمان خاتون جس کا نام یاسمین ہے، لیکن مندر میں پوجا کرنے میں اور وہ ٹرے سر پر رکھ کر ناریل پھوڑنے اور اس طرح کی ساری چیزوں میں وہ سب سے آگے تھی. تو تعلیم کے اعتبار سے بہت اونچی ڈگری انہوں نے حاصل کی اور عہدے کے اعتبار سے بڑے عزت کا مقام ان کو مل گیا، لیکن وہ اپنے ایمان کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان کے خلاف ہے. اس لیے کہ جب ان کے ساتھ دوسرے ایک موقع پر بیٹھا گیا تو وہ بڑے ایمان کی باتیں کر رہی تھی. تو اصل ایمان کی حقیقت اور ایمان کہتے کس کو ہیں اور ایمان کیسے چلا جاتا ہے، اس کا صحیح علم ہم اپنی ان بیٹیوں اور اپنی ان بچیوں تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں. اس لیے وہ یہ سمجھ کر اس کو عملی طور پر اختیار نہیں کر رہی ہیں کہ یہ ایمان کے خلاف ہے اور یہ ارتداد ہے، یہ ایمان کو ختم کر دینے والی چیز ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایک کامن چیز ہے، اس کا ہمارے ایمان کے چلے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ فیصلہ اگر کر لیتے ہیں کہ فلاں لڑکی وہ فلاں شرک اور کفر کے عمل میں وہ شریک رہی اور فلاں نوجوان اور فلاں لیڈر اس نے یہ کیا، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بالکل ایمان سے بے بہرا ہے اور اسے کفر کی قباحت اور شناعت کے باوجود وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو ہماری یہ غلط فہمی ہے. میرے بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو علم دین نصیب فرمایا ہے، ایمان کی جو فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے، ہم اپنی نسلوں میں اور اپنے اطراف میں اس صحیح ایمان کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں. ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں تو یہ ہوگا کہ معلومات کی کمی نے ان کو کفر کے دلدل میں دھکیل دیا ہے، کہیں یہ ہوگا کہ بس دنیا کی حرص نے انہیں ایمان کو چھوڑ دینے اور بے ایمانی کے کاموں پر آمادہ کر دیا ہے، کہیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ انٹرنیٹ اور موبائل کے میں جو فحاشی کا سمندر ہے وہ اس میں بہہ کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور کبھی یہ ہوگا کہ سازش کے تحت مسلم لڑکیوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے اور انہیں سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کے گھروں میں پائے جانے والی بے اعتدالیاں، ہمارے آپس کے جھگڑے، خاندانی تنازعات، شوہر و بیوی میں آپس میں تناؤ، اور پھر ہماری غلط عادتیں، یہ بھی ہماری بچیوں کو ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے سے علیحدہ ہونے پر مجبور کر رہی ہیں. اس لیے ہمیں ہر پہلو پر غور کی ضرورت ہے. کہیں مخلوط تعلیم ہمیں نظر آئے گی کہ اس مخلوط تعلیم کے نتیجے میں ہماری بیٹیاں وہ غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، تو کبھی ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو ایک ہی جگہ مخلوط ملازمتوں کا ماحول بن گیا ہے کہ بے پردگی کے ساتھ صرف مال کی حرص اور چند پیسے کمانے کی تڑپ اور جستجو نے ہمیں بے پردگی پر بھی آمادہ کیا، مجبور کر دیا، اور چند پیسوں کی خاطر اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی فکر نے ہمیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر مجبور کر دیا. تو ان سب چیزوں پر غور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے باہر کے ماحول پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنے گھر کے اندر کی باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ہماری جو مصرفانہ شادیاں ہیں، خرچ جو بے تحاشا ہم اپنی شادیوں میں کرتے ہیں، اور شادی کے نام پر جو لاکھوں اور کروڑوں کی دولت کو جلا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، اور پھر جو مختلف ڈیمانڈ ہیں، مطالبات ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بچیوں کی شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک مرحلے پر آ کر وہ مجبور ہو کر بجائے کسی مسلمان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہیں. ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہوگا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو شادیوں کی غلطیاں ہیں اور شادیوں کے اندر ہونے والی بے اعتدالیاں ہیں، اور یہ جو جہیز اور لین دین کا بوجھ ہے،
اور یہ جو رسومات کی بھرمار ہے جس کی وجہ سے ہماری کچھ بچیاں اس پہلو سے بھی اپنے ایمان سے محروم ہو رہی ہیں، تو بالخصوص چونکہ آج یہاں خواتین اور بیٹیاں اور بہنیں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور سمجھدار طبقہ موجود ہے، تو میں یہ کہنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ اس کا تعلق زیادہ مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے، کہ یہ جو شادی بیاہ کے سلسلے کی تباہ کن رسمیں ہیں، اس کو جلا بخشنے والی، اس کو آگے بڑھانے والی، اس کو پائیداری عطا کرنے والی یہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں۔ آپ اس پہلو پر غور کریں، ہمارے پاس کونسلنگ سینٹر میں بہت سارے مقدمات آتے ہیں، تو اس میں بیشتر ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے اور یہ سننے کو موقع ملتا ہے کہ ایک لڑکی اسے اپنے خسر سے کوئی شکایت نہیں ہے، ساری شکایتیں اسے ساس سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساس اتنی خطرناک کیوں بن گئی ہے کہ ہر بہو کو شکایت ساس سے ہے، خسر سے بہت کم بہوؤں کو شکایت ہے۔ بے خسر تو وہ تو مرد ہے، پاورفل ہے، سارے گھر کی کمان اس کے ہاتھ میں ہے، تو اسے ہر معاملے میں دخل دینا چاہیے، لیکن یہ بہو ساس سے کیوں پریشان ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک عورت کو پریشان کرنے والی عورت بن رہی ہے۔ مرد بہت یقیناً مرد بھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرد بالکل بے قصور ہیں، لیکن زیادہ تر جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساس اپنی بہو کی زندگی کو مصیبت بنا کر اس نے رکھ دیا ہے۔ اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے اور دیکھیں گے کہ شادی کے موقع پر جو لین دین کی بات چیت ہوتی ہے، ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، بظاہر تو کچھ مرد بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ مرد بس یہ پوسٹ مین ہوتے ہیں۔ یہ صرف جس طرح محرم میں کے شعر ہوتے ہیں کہ انہوں نے رنگ تو شعروں کا ڈال لیا ہے اور ڈبہ تو شعروں کا پہن لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شعر نہیں ہیں، ایسے ہی یہ مرد جو بظاہر بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں بات چیت کرنے والے نہیں ہیں، یہ صرف ڈبہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل بات چیت تو وہ عورتیں کرتی ہیں جو گھر کے اندر ہیں۔ اس لیے مطالبے کرنے والی وہ لڑکے کی ماں ہے، اور ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہونے والی وہ لڑکی کی ماں ہے۔ جب تک ادھر سے گرین سگنل نہ مل جائے اس وقت تک یہ مرد بیچارے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو غلط رسومات اور بدعہ اور غلط قسم کی چیزیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو گھن کے کیڑے کی طرح تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تو ہم اس پہلو پر بھی غور کریں کہ ہم اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارے اکیلوں کے کرنے سے کیا ہوگا، اکیلوں کے ہی ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت۔ ماں باپ کا جھگڑا یہ بھی ہماری بچیوں کو ہمارے دین سے بدزن اور بیزار کر رہا ہے۔ ہمارے اسی شہر میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی، وہ جب ارتداد کے راستے پر جا رہی تھی، لوگوں کو تشویش ہوئی، اس سے ملاقات کی گئی اور اسے توجہ جب دلائی گئی کہ تمہارے پاس جو دین ہے، تم جس مذہب کی حامل ہیں، یہ دنیا میں سب سے سچا اور سب سے اچھا مذہب ہے، اور تم یہ کیا غلط فیصلہ کر رہی ہو، تو اس نے ظاہر ہے کہ اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس نے جو جواب دیا، اس نے یہ کہا کہ میرے پاس تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میرے جو والد ہیں وہ نشے کے عادی ہیں اور انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں، اور میری جو ماں ہے وہ ہمیشہ رات کو آ کر اس کی پٹائی کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس مذہب میں رہوں جس میں 2 شادیوں کی اجازت ہے اور پھر شوہر مجھے پیٹتا رہے۔ تو یہ جو ہماری غلطیاں ہیں اور ہماری دین سے دوری ہے، یہ ہمارے بچوں کو دین سے دور کر رہی ہے۔ اس لیے جہاں ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا چاہتے ہیں، وہیں ہمیں ان بچوں کے ماں باپ کے بھی دین کی اور ایمان کی فکر کرنی پڑے گی، تب وہ بچے ہمارے ہاتھ سے جانے سے بچیں گے، ورنہ تو ہماری غلطیاں بھی ہمارے بچوں کو بیزار کر کے دین سے باہر کر رہی ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے جس نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، وہ بیکاری ہے۔
کہ ہم طے کیے ہوئے ہیں کہ کرنا ہے تو یہ ہے ورنہ کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ جو بیکاری کا مزاج ہمارا بنا ہوا ہے اس نے بھی ہمیں بہت زیادہ تباہی کے راستے پر ڈال دیا ہے. اس لیے ہمیں ان پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے کچھ کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ ہم عوام کو اہل دین سے، علماء سے کیسے جوڑ سکتے ہیں اس کی فکر اور کوشش کریں. باطل اور اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اہل ایمان کو ایمان کے جو منبع ہے، سرچشمہ ہیں، جہاں سے ایمان کی ہوائیں اور ایمان کی طاقت ملتی ہے، جہاں سے ایمان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، ان مراکز سے اور ان چشموں سے محروم کر دیں. اس لیے علماء سے، اہل علم سے، اہل دین سے ماحول کو جوڑنے کی ہم کوشش کریں. اور خاص طور پر جو خواتین ہیں، اہل علم خواتین ہیں، وہ اپنے آپ کو ماحول سے جوڑنے کی اور ماحول کو اپنے آپ سے جوڑنے کی فکر کریں. علماء سے ان کے رابطوں کو بڑھائیں. اور ہم اپنی محفلوں اور مجلسوں میں اعمال کی طرف بھی توجہ دلائیں، لیکن ٹارگیٹ ایمان کو بنائیں کہ ایمان کیسے ہمارا بچ سکتا ہے. فوکس اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج جتنے فتنے منڈلا رہے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق ایمان سے ہے. اعمال کے اعتبار سے تھوڑی بہت کمزوری اور کمی رہے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن ایمان کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے. آپ جہاں بھی ہیں تعلیم بالغان کا نظم جس انداز سے بھی آپ بالغات کا اپنے اطراف رہنے والی بہنوں کا کر سکتے ہیں اس کی فکر کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ جو وقت عطا فرمائے اپنے اوقات میں سے آگے پیچھے تھوڑا سا وقت نکال کر آپ خواتین کو، اطراف کی جو خواتین ہیں ان کو گیدر کر کے آسانی کے ساتھ ہفتے واری مجلسیں منعقد کریں. 2-3 مہینے کے ایمان اور دین سکھانے کے کورسز آپ قائم کریں. اور اس طرح سماجی طور پر اپنے اطراف میں، اپنے خاندان میں اور جہاں تک آپ کی رسائی آسانی کے ساتھ ہو سکیں اختلافات کو مٹانے کی اور خاندانوں میں محبتوں کے پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور آخری چیز جو مجھے اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام اصل میں بتانے کے نہیں ہیں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. آپ کے اگر میرے اور آپ کے اندر وہ فکر اور تڑپ ہے جو ابو بکر صدیق میں تھی کہ اینقص الدین وانا حی، کہ کیا دین میں کچھ کمی آ جائے گی میرے زندہ ہوتے ہوئے، یہ درد اور یہ تڑپ ہمیں خود راستہ دکھائے گی. اس لیے اس درد کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو صحیح فہم، صحیح سمجھ اور صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.